اس ویڈیو میں ہم ایلیگری پر بات کریں گے۔ آپ نے کچھوے اور خرگوش والی کہانی تو پڑھی ہوگی۔ کچھوے نے خرگوش کو دوڑ لگانے کا چیلنج کیا۔ مقابلہ شروع ہوا تو خرگوش بہت آگے نکل گیا۔ سوچا کچھوا بھی بہت پیچھے ہوگا، تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ ایک درخت کے نیچے سو گیا، لیکن کچھوے نے اپنا کام جاری رکھا اور بالآخر خرگوش سے پہلے ہی وننگ پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ یعنی ایک سست رفتار کچھوے نے تیز رفتار خرگوش کو شکست دی تھی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جانوروں کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی مقابلہ نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کوئی کچھوا دوڑ کے مقابلے میں خرگوش کو شکست دے سکے۔ آپ کو یہ سب کچھ اللاجیکل سا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کہانی کو سرفس لیول سے نیچے جا کر پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اصل میں کچھوے اور خرگوش کی کہانی نہیں ہے۔ یہ تو صرف دو ایسے کردار ہیں جنہیں دو مختلف تصورات کو جسمانی اور تصویری شکل میں دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست ہو جو پیسے خرچ کرنے میں حد سے زیادہ محتاط رہتا ہو، تو آپ اس کے بارے میں مذاق سے کہہ دیتے ہیں کہ یار اگر کسی نے کنجوسی کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو میرے اس دوست کو دیکھ لیں۔ یا آپ کا دوسرا دوست جو بہت زیادہ جیلسی محسوس کرتا ہے اور دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگتا اور ہر وقت کڑتا رہتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حسد اور جیلسی کی جیتی جاگتی تصویری شکل ہے۔ بالکل اسی طرح اس کہانی کے کردار بھی کچھ خصوصیات کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس میں کچھوے کو مستقل مزاجی یعنی پرسسٹنس اور کانسٹینسی، اور خرگوش کو غیر مستقل مزاجی یعنی انکانسٹینسی کی جسمانی شکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی زندگی میں کبھی مستقل مزاجی اور غیر مستقل مزاجی آمنے سامنے ہوں تو مستقل مزاجی کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خرگوش غرور اور تکبر کی علامت ہے اور کچھوا عاجزی اور انکساری کی۔ غرور اور عاجزی کی جنگ میں ہمیشہ عاجزی ہی جیتے گی۔ یعنی یہ کہانی بہت ہی سادہ انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کہانی کو کئی طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کرداروں کو مختلف تصورات کی علامتوں کے طور پر لے رہے ہیں۔ تو بس ایسی ہی کہانی کو ایلیگری کہا جاتا ہے جس کے کرداروں کو کچھ مخصوص تصورات اور خیالات کی جسمانی شکل کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی اصول کی وضاحت کرنا اور پڑھنے والے تک ایک اخلاقی سبق پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سچائی، جھوٹ، ایمانداری، نیکی، بدی، حسد، سستی، مستقل مزاجی، غیر مستقل مزاجی وغیرہ یہ سب ہمارے ذہن میں موجود تصورات ہیں۔ یہ کوئی انسانی آنکھ سے نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی انہیں چھوا جا سکتا ہے۔ ان کی کوئی تصویری شکل نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ایبسٹریکٹ تصورات کہا جاتا ہے، یعنی نظر نہ آنے والی کوئی سوچ یا خیال۔ ہوتا یہ ہے کہ ایلیگری لکھنے والا رائٹر اپنی کہانی میں انہی ایبسٹریکٹ تصورات کو جیتی جاگتی جسمانی صورت میں پیش کر دیتا ہے۔ وہ صورت کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی خاص انسان یا کوئی اور ایسا کردار بھی ہو سکتا ہے جسے رائٹر اپنے امیجینیشن سے تخلیق کرتا ہے۔ ان کرداروں کو مختلف تصورات کے سمبلز یا علامات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلیگری کوئی ایسی تصویر یا پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے جس پر موجود کردار کچھ مخصوص تصورات کی نمائندگی کر رہے ہوں۔ یعنی ایلیگری کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کہانی یا پینٹنگ کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ سرفیس لیول پر رہتے ہوئے ہم اس کے رائٹر یا پینٹر کے پیغام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایلیگری دونوں طرح کا مفہوم رکھتی ہے، لٹرل یعنی لفظی معنی بھی، اور فگریٹیو یعنی اصطلاحی مفہوم بھی۔ یہ اصل میں دو کہانیاں ہوتی ہیں۔ سرفیس سٹوری کے نیچے ایک ہڈن سٹوری بھی ہوتی ہے جو سرفیس سٹوری کے پیرالل چلتی ہے۔ مثال کے طور پر سرفیس سٹوری میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ دکھایا جائے کہ دو پڑوسی ایک دوسرے کے گھر میں پتھر پھینک رہے ہیں، لیکن اس میں ہڈن سٹوری دو پڑوسی ملکوں کے درمیان جاری جنگ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایلیگری میں دکھائی جانے والی فکشنل سچویشن اصل میں ایک ریئل سچویشن کے ساتھ کمپیریزن بنا رہی ہوتی ہے۔ دو پڑوسیوں کے درمیان لڑائی ایک فکشنل سچویشن ہے جو دو ملکوں کے درمیان جاری جنگ کی ریئل سچویشن کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ایلیگری کو ہم ایک ایکسٹینڈڈ میٹافر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں کا استعمال کسی خاص پوائنٹ کی وضاحت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور دونوں ہی کسی دوسری چیز یا واقعے کے ساتھ ایک کمپیریزن بناتے ہیں۔ میٹافر ایک بریف فگر آف سپیچ ہے، یہ صرف ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، جبکہ ایلیگری میں پوری کہانی ہی میٹافر ہوتی ہے جو اصل میں ایک دوسری کہانی کے ساتھ کمپیریزن بناتی ہے، اور وہ دوسری کہانی بھی بٹوین دا لائنز ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک اصلی کہانی کو سنانے کے لیے رائٹر ایک نقلی اور تصوراتی کہانی بنا لیتا ہے، جس سے سننے والوں یا پڑھنے والوں کی نہ صرف دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کو ساتھ ساتھ اصلی کہانی کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایزوپ کی کہانیاں۔ آپ نے بچپن میں جو مورل سٹوریز پڑھی ہوں گی ان میں سے اکثر ایلیگریز ہی ہیں، یعنی کچھوے اور خرگوش کے ساتھ ساتھ چالاک لومڑی، پیاسا کوا، بھیڑیا اور بکری کا بچہ وغیرہ یہ سب کردار ایلیگوریکل ہیں، یعنی کسی مخصوص تصور یا اصول کی علامت ہیں۔ ان کہانیوں کو شارٹ ایلیگریز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈمنڈ سپینسر کی فیری کوئین ایک بہت ہی مشہور مورل ایلیگری ہے۔
اس میں نہ صرف کردار بلکہ کچھ واقعات بھی ایلیگوریکل اہمیت رکھتے ہیں۔ اسپینسر نے اس کہانی کے دوران رونما ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے دور کے سیاسی اور مذہبی تنازعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سی ایس لیوس کی دی کرونیکلز آف نارنیا پر بنی فلمز تو آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی۔ وہ ایڈمنڈ، سوزن، لوسی اور اسلن کی کہانی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایلیگری ہے جس میں مسیح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو علامتی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایسی ایلیگری کو ببلیکل ایلیگری کہا جاتا ہے جس کا موضوع بائبل میں بیان کیے گئے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جان بنیان کی پلگرمز پروگریس ایک بہت ہی مشہور اسپریچول ایلیگری ہے جس میں انسان کے روحانیت کی طرف سفر کو ایلیگوریکلی دکھایا گیا ہے، اور جارج آرویل کی اینیمل فارم کا شمار انگریزی ادب کی بہترین ایلیگریز میں ہوتا ہے۔ اسے ایک پولیٹیکل ایلیگری کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں رشین ریولوشن اور کمیونسٹ نظام کے ساتھ جڑے موضوعات اور کرداروں کو مختلف طرح کے اینیمل کیریکٹرز کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ اور پلیٹو کی مشہور زمانہ ایلیگری آف دی کیو ایک کلاسیکل ایلیگری ہے جس کے ذریعے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ حقیقی علم کا حصول ہیومن پرسیپشن یا محسوسات کی بجائے فلسفیانہ غور و فکر کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ آخر میں اب اپنی اسکرین پر ایلیگری کی کچھ ڈیفینیشنز دیکھ رہی ہیں، انہیں بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، اب آپ کو ان کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ہم آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔